الحمد لله الذي يبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ تعالی آج ہم تصور، تصدیق اور دیگر چند مصطلحات کو پڑھیں گے۔ معرفت کا لغوی معنی پہچان، اصطلاحی معنی یلجزم المطابق للحق عن دلیل۔ یہ تہذیب جو سنوسیہ کی شرح ہے اس میں یہ معنی کیا گیا ہے کہ ایسا یقین جو دلیل کی بنیاد پر حق کے مطابق ہو۔ یلجزم المطابق للحق عن دلیل، ایسا یقین جو دلیل کی بنیاد پر حق کے مطابق ہو۔ مثلا اللہ رب العزت کے وجود کا یقین ہے مگر دلائل و براہین بھی ہیں تو یہ معرفت ہے، وگرنہ محض یقین ہے، پھر ہم اسے معرفت نہیں کہیں گے۔ یعنی اللہ کے ہونے کا، اللہ کے وجود کا یقین دلائل و براہین سے ہو تو معرفت کہلائے گا۔ اگر دلائل و براہین نہیں ہے ہمارے پاس تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ محض ایک یقین ہے۔ تصور کیا ہے؟ تصور یعنی کسی شے کو ذہن میں لانا۔ اصطلاح میں ہوا کل ما یحصل فی الذہن من صور الماہیات، ماہیات کی صورتوں کا ذہن میں حاصل ہونا۔ یعنی ذہن میں کوئی بھی صورت بغیر حکم کے جو حاصل ہوگی وہ تصور کی مثال بنے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شے کا تصور، اس کا ایک خاکہ سا ہمارے ذہن میں ابھرا ہے تو یہ تصور کہلاتا ہے۔ تصدیق کسے کہتے ہیں؟ تصدیق کا لغوی معنی ہے تسلیم کرنا، اور اصطلاح میں یہ عبارت عن ربط القلب على شيء بعلمه من اخبار المخبر بأنه كذا، مخبر کے خبر دینے سے شے کے بارے میں جو بات معلوم ہو اس کو دل سے تسلیم کرنا تصدیق کہلاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہم نے بعینی ہی اس کو تسلیم کیا تو یہ تصدیق کہلاتی ہے۔ حکماء اور مناطقہ کے نزدیک اس کی مختلف تعریفات بھی ہیں۔ تصور مال حکم کا نام تصدیق ہے، یعنی تصور کے ساتھ کوئی حکم بھی ہو، جیسے زید کھڑا ہے تو زید تصور ہے اور کھڑا ہونا حکم ہے تو وہ تصدیق کہلائے گا۔ یہ حکماء کے نزدیک، مناطقہ کے نزدیک ہے۔ الہام کا لغوی معنی ہے خبر دینا۔ اصطلاحی معنی ہوا افادۃ الخیر فی القلب، خیر کا دل میں ڈال دینا۔ علماء، اولیاء یا صالحین کو کسی مسئلے کے متعلق اللہ رب العزت جو رہنمائی عطا فرماتا ہے، جس کو کبھی وہ القاء، کبھی الہام ربی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسے الہام کہتے ہیں۔ بندہ مومن کے دل میں اللہ کی طرف سے جو رہنمائی خیر کی صورت میں ڈال دی جاتی ہے اسے الہام کہتے ہیں۔ ہم نے جب دلائل پڑھ رہے تھے کہ دلیل کیا ہوتی ہے ابتدائی اسباق میں، تو وہاں پر ہم نے دلیل اور برہان کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ تو برہان کی دو قسمیں بھی علماء نے کی ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ برہان انی اور برہان لمی، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ برہان انی کیا ہے؟ برہان انی یعنی استدلال معلول سے علت کی طرف ہو، استدلال معلول سے علت کی طرف ہو۔ مثلا دھواں کو دیکھا تو
معلوم ہو گیا کہ یہاں آگ موجود ہے، دھواں معلول ہے اور آگ علت ہے، یعنی آگ سبب ہے اور اس سے جو خارج ہو رہا ہے وہ دھواں ہے، اور ہم نے دھواں کو دیکھا تو یہ اندازہ کر لیا کہ یہاں آگ موجود ہے۔ یہ برہان انی ہے کہ استدلال معلول سے علت کی طرف ہو۔ ہم نے روشنی سے تصور کیا کہ دھوپ، یہ جو روشنی اور گرمی ہے یہ سورج موجود ہے، سورج کی موجودگی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ برہان لمی استدلال علت سے معلول کی طرف ہو، یعنی ہم نے علت کو دیکھا، سبب کو دیکھا اور سبب سے ہم نے معلول کا استدلال کیا۔ مثلا ہم نے آگ کو دیکھا تو یہ تصور پیدا ہو گیا کہ دھواں بھی ہوگا، تو یہاں پہ استدلال علت سے معلول کی طرف ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ برہان لمی ہے۔ اور اگر برہان انی کی بات کریں تو استدلال معلول سے علت کی طرف ہوتا ہے۔ برہان تمانو اور برہان تطبیق۔ برہان تمانو کیا ہے؟ یہ دلیل اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے دی جاتی ہے کہ اگر دو خدا فرض کریں تو اس میں فلاں فلاں خرابیاں لازم آئیں گی۔ آگے جب ہم صفت وحدانیت پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ دلیل، ایسی دلیل جو اللہ رب العزت کی وحدت کو، وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ بالفرض دو خدا ہوتے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو زمین پہ فساد برپا ہو جاتا، کائنات میں فساد برپا ہو جاتا، تو برہان تمانو کہلاتی ہے یہ۔ برہان تطبیق یہ تسلسل کو باطل کرنے کے لیے ذکر کی جاتی ہے، اور تسلسل کے بطلان سے اللہ کا ثانی اور خالق ہونا ثابت کیا جاتا ہے۔ صفت نفسیہ میں انشاءاللہ برہان تطبیق بھی ہم پڑھیں گے۔ صدق، کذب، حق اور باطل۔ صدق شے جس طرح ہے اس کی خبر دینا، حق سچائی ثابت شدہ، ہوا مطابقت الخبر لما فی نفس الامر وافق الاعتقاد اولا، خبر کا واقع کے مطابق ہونا، خواہ وہ خبر دینے والے کی اعتقاد کے موافق ہو یا نہ ہو۔ صدق کیا ہے؟ کہ خبر کا واقع کے مطابق ہونا، خواہ وہ خبر دینے والے کے اعتقاد کے موافق ہو یا نہ ہو۔ اس کے مقابل کذب ہوتا ہے۔ اور حق کیا ہے؟ ہوا مطابقت الواقع للحکم، واقع کے حکم کے مطابق ہونا، اس کے مقابل باطل ہوتا ہے۔ مثلا بات کو آسان کرتے ہیں کہ ایک ولی نے کرامت دکھائی، نہ دیکھنے والوں کو کسی نے اس کی خبر دی اور کہا کہ باہر فلاں واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کا خبر دینا اگر واقع کے مطابق ہے تو صدق ہے، اگرچہ وہ اس کے اعتقاد میں درست ہو یا نہ ہو، یعنی وہ کرامت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اور اس نے جو خبر دی واقعہ بھی اسی کے مطابق ہے اور اعتقاد بھی موافق ہے تو یہ حق ہے۔ یعنی خبر ہم نے دی، ولی نے کوئی کرامت دکھائی اور وہ کرامت دوسرے کسی فرد کو بتا دی گئی، واقعہ بھی عین اسی کے موافق پیش آیا۔ اب واقعہ درست ہے تو وہ اس کے عقیدے کے، اس کے اعتقاد کے موافق ہو یا نہ ہو، پھر بھی وہ کرامت چونکہ اس پہ ظاہر ہو گئی ہے تو یہ صدق ہے، یہ باطل نہیں ہوگی۔ آج کی گفتگو کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور التجا ہے کہ مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔